یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عباس نے جب خطبہ دیا نا، امام حسین دور کھڑے تھے اور کعبہ کی چھت پہ حضرت عباس نے یہ جملے کہے، الحمدللہ الذی شرف الکعبۃ بقدوم ابی۔ حضرت عباس فرماتا ہے حمد ہے اس رب کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے علی کے قدموں کے صدقے میں کعبہ کو عزت عطا کی ہے۔ آیت اللہ ملانی نے ابتدا ہے، آیت اللہ ملانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال لکھا ہے، اگر آپ کے سماج اذہان آپ کے میراج کرنا چاہتے ہیں، آیت اللہ ملانی نے ایک سوال لکھا کہ یہ جو علی کعبہ میں آئے، یہ جو علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ جس طرح آپ آج جشن منا رہے ہیں، جس طرح آپ نے خوشی کا اظہار کیا، دعا ہے پروردگار عالم آئندہ 13 رجب کی شب آپ کو اس دیوار کی زیارت کرائے جس دیوار سے مادر علی کعبہ میں گئی تھی۔ عظیم عید کا شب ہے اور ہر بندہ عیدی کے موقع پر عیدی طلب کرتا ہے۔ ہم اس عظیم عید پر اپنے رب سے عیدی مانگتے ہیں، آج نہیں ملے گی تو پھر کون سی عید ہے جو ہمیں ملے؟ کریم اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جسے تو نے اپنے گھر میں بھیجا ہے، اس عظیم عید کی مناسبت پر اس کے آخری فرزند کے ظہور میں تاجیل فرما۔ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما۔ جتنے بھی عاشقان اہل بیت تشریف فرما ہے، سرکار حجت کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ پھر بھی ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ حقیقتاً جشن تو آپ منا بیٹھے ہیں اور اس جشن کا صحرا میرے خیال میں منور صاحب کو پہنانا چاہیے۔ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آج عشق امیر المومنین میں وہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کرے کہ اسی طرح عشق علی میں سارے جوان رہیں۔ اپنی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے وقت زیادہ نہیں لینا آپ کا، کوشش کروں گا کہ آج لیلۃ الحیدر ہے۔ طالب علم ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند صلوات۔ شاید آپ سوچیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جس رات سامت قرآن ہے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس رات ناطق قرآن ہے اسے لیلۃ الحیدر کہتے ہیں۔ لیلۃ الحیدر، اور فخر کرتے ہیں ہم، ناز کیا کرو، فخر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے وہ رہبر دیے جو آئے ہی خدا کے گھر میں ہے۔ ہم نے رہبر، اور یہ بھی ناز ہے، یہ بھی فخر ہے کہ ہمارا پہلا بھی خدا کے گھر میں آیا، آخری بھی خدا کے گھر میں آئے گا۔ پہلا بھی خدا کے گھر میں آیا، آخری بھی خدا کے گھر میں آئے گا۔
فرق یہ ہے پہلا کعبے کے اندر آیا، آخری کعبے کی چھت پہ آیا۔ آپ سلامت رہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر کہے تو جملے آگے سناؤں۔ تکبیر، یا رسول اللہ، مشروب یہ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند سلام۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علی توحید کی پہچان ہے۔ مولا خود فرماتے ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت بھی نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی، بلکہ جملہ بدل کر کہوں کائنات کا علی نہ پہچانا جاتا اگر زمین کا علی نہ ہوتا۔ کائنات کا علی نہ پہچانا جاتا، خدا کی معرفت نہ ہوتی اگر زمین پہ علی نہ ہوتا۔ اگر دنیا نے خدا کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے۔ خود فرماتے ہیں کہ ہم ہیں خدا کی معرفت کا مرکز، ہم ہیں جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی، ہم ہیں جنہوں نے فرشتوں کو عبادت سکھائی۔ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے پڑھا۔ ہمارا مقدر ہے، اللہ نے علی جیسا امام ہمیں عطا کیا، علی جیسے رحمت اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آئیے اگر آپ کا مزاج ہے تو چند جملے پھر آپ کو مولود کعبہ کے سنا دوں۔ آیت اللہ ملانی نے ابتدا ہے، آیت اللہ ملانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال لکھا ہے۔ اگر آپ کے سماج اذہان آپ کے میراج کرنا چاہتے ہیں، آیت اللہ ملانی نے ایک سوال لکھا کہ یہ جو علی کعبہ میں آئے، یہ جو علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ توجہ ہے، آیت اللہ ملانی نے سوال لکھا کہ یہ جو علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ توجہ، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ پھر جواب خود لکھتے ہیں، فرماتے اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی کعبہ کا محتاج ہوتا، اگر دیوار نے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا۔ قلم ملتا پیغمبر کو ایسا کام کر جاتے، قلم ملتا پیغمبر کو ایسا کام کر جاتے، منافق موت سے پہلے ہی اپنی موت مر جاتے۔ رجب کی 13ویں کو علی آتے نہ کعبہ میں، حاجی حج ادا کرنے ابو طالب کے گھر۔ کعبہ علی کا محتاج ہے یا علی کعبہ کے محتاج؟ آیت اللہ ملانی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے، علی کو کعبہ کی احتیاج نہیں تھی۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کعبہ میں آنے سے علی کا مقام بلند ہوا، نہیں، علی نے کعبہ میں آ کر کعبہ کو بلندی عطا کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عباس نے جب خطبہ دیا نا، امام حسین دور کھڑے تھے اور کعبہ کی چھت پہ حضرت عباس نے یہ جملے کہے، الحمدللہ الذی شرف الکعبۃ بقدوم ابی۔ حضرت عباس فرماتا ہے حمد ہے اس رب کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے علی کے قدموں کے صدقے میں کعبہ کو عزت عطا کی ہے۔ آپ جیتے رہے، اللہ نے کعبہ کو عزت دی ہے علی کے صدقے میں۔
علی کے آنے سے کعبہ کو رتبہ ملا. اور اس سے پہلے آپ سنا کرتے ہیں, ایک جملہ ذہن میں آ گیا, آپ کے حوالے کرتا چلوں. کعبہ تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. نہیں, آپ سماعت کو بلند نہیں کر رہے.